السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرا ہے اتھو نظر بچا کے تر چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے. چل دیکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو اگے سفر بڑا لمیرا ہے. اے دنیا نہیں بنتی بندے دی اے بندہ ہے جانی دنیا دا. ایویں لوگ گھر بنائی بیٹھے ہیں اے اڈا ہے فانی دنیا دا. آج اسی ایک بڑا ہی اہم موضوع سورۃ العصر سے بیان کریں گے. وہ ہے کہ ایسے نقصانات جو نہ دنیا میں کبھی پورے ہوتے ہیں نہ قیامت کے دن نہ جہنم میں پورے ہوں، اور جو آدمی اس گھاٹے میں نقصان میں پڑ گیا وہ ساری زندگی روتا رہے. بعض چیزیں ہیں کہ دنیا میں آدمی کو مشکلیں آتی ہیں، جس طرح حافظ صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ میں 3:30 بجے آیا، میری آنکھیں نہیں، میری بیوی کی آنکھیں نہیں، والدین سب مجبوریاں رکھ رہے تھے، لیکن قدرت اعلان کرتی ہے جدو اللہ کسی دیاں حبیبہ تئی پیاریاں آنکھاں سلب کر لیندے نے نہیں دیندے، تو فرمایا کہ میں ایسے بندے نو اگر مومن ہے مواحد ہے رب دا شکوہ نہیں کردا، شرک نہیں کردا، بدعت نہیں کردا، پلیت نہیں، نہ او دے جسم وچ جنابت دی پلیدگی نہ او دی روح وچ شرک دی نجاست تے گندگی، اللہ تعالیٰ کہندے نے تو ایسا بندہ ہے کہ زمین آسمان گناہاں دے پار کے لیا، انہاں اکھاں دے بدلے میں تینوں جنت دیاں حوراں دا دلہا بنا. یہ پکی حدیث دی بات کہ جدیاں رب تعالیٰ اکھاں لے لوے، لیکن وہ بندہ اکبر اسد حفظہ اللہ تعالیٰ طرح حافظ مشکات بن جائے، بخاری شریف زبانی یاد کر، 30 پارے زبانی یاد کر، یا ساڑھے برخردار سلمان ربانی تک اللہ تعالیٰ نے وہ اکھاں لئیاں. اس بچے نے ماشاءاللہ پورے اس ویلے پنجاب دے وچ دن رات قرآن و سنت دا بیان کر ہے نبینا ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ انہوں نے اللہ نے اکھاں لے لیں تے کم کی لیا مدینہ یونیورسٹی دے وہ بانی نے. اسی ادھو تے پڑھتے رہے ہیں شاہ عبداللہ شاہ خالد بڑے بڑے جڑے شاہ سن عرب دے جنہاں 100 سال تو حکومت کر رہے. اے اس نبی نے ولی کامل دے کول جا کے بہ جاندے سن تے کہندے سن حافظ صاحب کھلا چیک دے دیو، عرب چاہیدا ہے، خرب چاہیدا ہے، پر کر کے دے دیو جنہ تہاڈا دل کرے. شیخ ابن باز رحم اللہ ساری زندگی صدقہ ہی کیتی جاتی. ابھی تو دیکھا ایک واقعہ انہوں نے ہے کہ ایک بندہ آیا تو انہوں نے ٹیچی کیس پار کے ریالہ نہ دیکھا. انہوں نے ہر ویلے لنگر چلتا رہتا سی، دنیا آدھی پئی کھادی جاتی، کیونکہ بادشاہ نے انہوں اپنا بادشاہ بنایا. جڑے مومن تے نیک بادشاہ ہوندے نے وہ نبیاں دے وارثاں نوں اپنا بادشاہ سمجھدے نے، اور رات تنہائی وچ جا کے انہوں نے دروازے دے جاندے. کیوں جاندے نے؟ کہ ساری کائنات دا بادشاہ سارے تے راضی ہو. اصول یہ کہ سب تو عظیم انسان تے بادشاہ ہوتا ہے جڑا غریب دے دروازے تے تنہائی وچ میں کہ تینوں کوئی مشکل تے نہیں. تے سب تو گندا بندہ ہوتا ہے جڑا دنیا داری دی خاطر وڈیریاں دے دروازے تے تکے کھا. اللہ سانو سارے محفوظ فرمائے. بہرحال شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے آج دنیا جان دی. انہوں کو رب نے کم کی لیا
کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی دے بانی ہو، سارا خرچہ رب نے انہوں نے ہاتھوں جاری کرا. اج کتنی کائنات اتنے پڑھ ہے نبی نے انہوں نے تیجی کے بھر کے دیتا صدقہ. وہ بندہ اتنے حرم مکی جو وضو کرن لگا فری مال لبے تو دی قدر نہیں ہوتی. جی ہوں آپ نے اسلام فری لبیا ہے، آپ نے قدر کوئی نہیں. جنہ پتے کھا کے سولیاں تے لٹک تے بچے یتیم کروا کے تے 3 سال جیلاں تے ہجرتاں تے دودھ پیندے بچے تے بیویاں چھڑ کے گلاں چ ٹاٹ پا کے پیروں ننگے ابو جندل ابو بصیر بیڑیاں پا کے 450 کلومیٹر پیدل سفر کر کے مدینے پہنچے. اس ہستی نے پوچھو کہ اسلام کی قیمت ہے. انہوں نے اسلام کی قیمت ایویں دسی کہ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی. شجر کہتے ہیں درخت. اسلام وہ شجر وہ درخت نہیں جس نے پانی سے غذا پائی. دیا خون جگر اللہ کے نبی اور صحابہ نے تو اس نے نشو و نما پائی. جب اس کی بڑی ذمہ داری ہم جیسے بے وفاؤں پہ اس کی ایک ایک شاخ مرجھائی. اج کہنا پہندا ہے کہ قرآن حدیث پھل گلاب چنبیلی دا بوٹا تے گلی گلی وچ رلیا ہو اسی نہ قدریاں ایدی قدر نہ کیتی جڑا گود نبی وچ پلیا. نہیں سمجھے میری بات؟ اونا سولی تے لٹک کے اسلام نو تھلے تے اسی شیطان پیچھے سولی تے لٹکے ہیں پر اسا سنت نو اتاں نہیں جانتا تھلے ہی رکھے تے احساس بھی کوئی بھی اسی کی ہیں. اور جڑے مریض میں انہاں نہ پتہ ہوئے میں نے مرض کیڑی ہے دا علاج کتوں ہے جدو احساس جرم ہی نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہائے لٹ تو گئے دونوں جہان میں پر لٹ جانے کا احساس بھی جاتا ہے. تو اسلام وہ درخت سی جڑا خون نال پلے لیکن آج دی قدر اسی نہیں کر. میں ہونی شاہ صاحب کی ایک تقریر سنتا پیا سا. وہ کہتے ہیں یار کتنا ظلم ہے قیامت کی نشانی کہ قیامت دے نیڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 نو گالیاں دیتیاں جان صحابہ نو بے ایمان کیا جائے جڑے اسلام دے گواہ نے محافظ نے نبی دے یار وزیر نے انہاں نو سب تو برا کیا ہے. انہاں ایک جملہ بولیا بڑا دکھی جملہ ہے. کہندے نے کہ کدی غور تے کرو سب تو پہلے نبوت اسلام لیٹیا ہے غار وچ تے صدیق اکبر دی گود. اگر میرے دماغ نے کم کیتا کیونکہ خطیب وہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ سن کے وہ کہ علم دا سمندر کھل گیا. انہوں صرف ایک جملہ چاہیے اشارہ چاہیے. وہ اشارہ کرتے ہیں کہ جدو گود صدیق دی نبوت وچ محفوظ ہے. صدیق اکبر دا چہرہ تے محبوب دا چہرہ انج نے درمیان چ پردہ کو اتنی قربت ہے. اور صدیق نے حفاظت تے فکر کنی کہ جب ہجرت دی رات جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے انہوں نے گھر گئے دوپہر دے وقت پریشان ہو گئے کہ کل کدے دوپہر دے وچ کوئی کسی دے گھر نہیں آتا. خیر ہو گئی ساقی کوثر امام حرمین سید الثقلین سارے نبیوں دا سردار اس ویلے سر جھکائے صدیق اکبر دے گھر آ رہے اٹھے آخیا سرکار خیر ہو گئے. آخیا خیر ہی ہے بوا کھول دروازہ کھولے اندر چلے گئے. آخیا آدھے گھر والے کڑھ دے باہر. آخیا سونے جی میں رازدان ہاں ایویں بچہ بچہ تیرا رازدان جی میں قربان ہونا جاننا ایویں میرا بچہ بچہ قربان ہونا. تسی حکم فرما. آخیا حکم یہی ہے کہ مینو راتوں رات جان دا آرڈر ہو گیا. جڑا مولا دا فیصلہ ہے علی بھی پیچھے نہیں فاروق بھی پیچھے نہیں
باقی سارے پیچھے نہیں. رب نے جوڑی عرشاں تو رلائی ہے تے تیری تے میری رلائی. انہاں پھر اتنیاں تیار کیتیاں, سارے بچے خدمتاں تے, غلام خدمتاں تے, تقریباً 40,000 درہم دے قریب خرچہ کر دیتا. آکھیا پھر میں بھی ایسی داستان وفا لکھاں گا کہ جبریل امین نو کہنا پائے گا کہ میں سارے نورانیاں دا سردار ہو کے ایک ویلا سی ساتھ چھڑ گیا سی, پر صدیق اکبر تینو جنت دے 8 دروازے کیوں نہ طلب کر. تو ایسی وفا کیتی کہ کملی والا جاندیاں جاندیاں کہہ گیا یار غار سارے دے بدلے دے کے جا رہے ہیں, ککھ دا بدلہ لکھ دے کے جا رہے ہیں, ظلم دا بدلہ عدل دے کے جا رہے ہیں, پتھراں دا بدلہ دعاواں دے کے جا رہے ہیں, سنگ دلیاں بے وفائیاں دا بدلہ کرم تے رحم تے پیار دے کے جا رہے ہیں, تے جہالتاں دے بدلے علم دیاں شمع تے روشنیاں جلا کے جا رہے ہیں, تے یسرب تے ظلم دی گھاٹی دے بدلے جنت دے باغ بنا کے جا رہے ہیں, تے عرب دے بدواں دی جہالت دے بدلے ایسی راہ تے پا کے جا رہے ہیں. اے زمین تے چلن گیا آسمان دے فرشتے انہاں نوں دیکھ کے ناز کر, لیکن بدلے سارے دے دیتے نہیں, پر صدیق اکبر تیرا بدلہ نہیں دے سکتا. کون کہہ رہے ہیں؟ سارے نبیوں دے سردار. صدیق اکبر تیرا بدلہ اور اسی دے کچھ کرن کران جوگے بھی نہیں. کتی راہ نہیں دیندی, ان تو کتی نہیں مڑتی, لیکن سارے دماغ پتہ نہیں کتنے کتنے. کملی والے کہتے ہیں کہ تیرے بدلے دے گا میرا مولا تے, جنت دے 8 دروازے کھول کے کہے گا. صدیق لوگ جنت منگتے نے, میری جنت تینوں منگتے. وہ کہتے ہیں بھی جنہ دی گود وچ اسلام پلیا, تے آخری وقت جدائی کس گود وچ ہوئی؟ بیٹی دی گود. گھرانا بھی ہوئے, قرآن دی روح نال پہلا صحابی بھی ہو, مرداں جواناں وچوں تے بوڑھیاں وچوں پہلا مومن بھی وہی نے. پہلیاں قربانیاں دین والے, آخری وقت انہاں دی بیٹی نے گود نہ لایا. بین حاکنتی و زاکنتی, حکن سینہ زکن ٹھوڑی ایتھے ملا کے پیار نال آخری مسواک دیتی, آپ چبا بھائی کو لے کے. فرشتہ جدو وہی لے کے آیا اس بستر, جدو رب دیاں رحمتاں اتریاں صدیق دی بیٹی دے بستر, آخری آرام گاہ بنی تے صدیق دے بیٹی دا گھر بنے. آخر دم تک اگر ملے تے جگہ ملی تے صدیق دے گھر دی ملی. اج ایسا کی کیتا کہ سب تو بڑا کافر اسی صدیق اکبر کو کہتے. دنیا ایسے ظلم کرتی شروع بھی, جنہیں کچھ کرنا سی او دے باغی, قادیانیاں دے حامی, مرزیاں دے حامی, انگریزاں دے حامی, ہندوؤں دیاں رسماں دے حامی, شیطان دے حامی. او بے ایمان نے کیا سی میں رب کے سجدہ نہ کیتا نہ کرن دینا. اج ساڑھے 95% ووٹ اس لعنتی دے نام دے نے جنہیں ساری کائنات نال رب نال جنگ کی. کس منہ نال مدینے والے دے سامنے ہوتے, کس منہ نال کہاں گے مولا سی تیرے کمائی حرام. یقین جانو جڑا جمعہ چھڑ کے پیسہ کماؤندا ہے, جنوں مرضی ورلڈ وچ پوچھ لو دی ساری کمائی حرام. اللہ سورہ جمعہ پڑھ کے دیکھو, وذر البیع, رب کہتا ہے جدو جمعے دی اعلان ہو جاوے, اذان ہو جاوے, کاروبار بند کر, اگر چلاویں گا پھر مینوں رازق کا دا بنے. سارا کدے بند ہویا, اسی تو سارا کچھ کرتے ہی جمعے دے ٹائم. زمیندار واہی گڈدا کہ جمعے دے ٹائم, اتوں نو ماں لال کتوں لے کے جہاں بیٹے نے جمعے دے دن جمعے دے وقت کمان کڈیا سی. حضرت باہر گئے سی, ستیانہ بنگلہ میں واقعہ سنا, مولانا عتیق صاحب جدو واپس آئے تو کمان بڑا بڑا, کسی نے شکایت کر دیتی جی جمعے والے دن جمعے دے وقت کڈیا گیا, انہیں سارے وچ حل چلا دو, مینوں اس کمائی دی لوڑ نہیں. حکیم عبداللہ صاحب نماز ہو رہی ہے, بیٹا دکان کھولی کھڑا,
پتہ کیتا کہ کسی دسیا جی تہاڈا پتر تے دکان کھولی کھلا اذان تو بعد انہیں کہا اس دکان نو اگ لا دے بیٹا بھی اگو ایسا کہ پیغام دیتا بزرگاں دے منہ نکلے اگ لا دے انہیں نہ فرمانی نہیں ہوگی انہیں پھڑی تیلی پوری دکان نو اگ لا اج انہاں دا پوری دنیا چ نام تے سانو تے کوئی کہے باپ کہے پتر فلم بند کر دے آسان ہو گئی کہنا چل ابا تیری عقل ٹھیک ہے ابے نو اگ لا دے ہاں وہ ابے نو اگ لا دے ہائے کہاں سے گرے کہاں چلے ٹھکانا بھی نہیں گرتے جائے بہرحال میں ایک فکرہ دیتا سی کہ گود نبی وچ پلے صدیق وچ پلے صدیق دی بیٹی دی گود وچ جدائی ہوئی گھر صدیق دا وزارت صدیق دی دفاع صدیق دا کملی والے کیا کوئی جماعت نہ کرائے جماعت دا حقدار ہے تے میرا یار غار اور بھئی آکھیا سی کہ بیویاں کہہ دیتا کبھی غور تے کیتا کرو بیویاں کہہ دیتا سونیا اے نہیں جماعت کران گے دل نرم ہے تے روندے ہی رہن گے انہاں کول بولے ہی نہیں چاہتے اتنا غصہ آ گیا سکرات الموت وچ آکھیا انتن کا صواحب یوسف مینوں تسی یوسف علیہ السلام والیاں لگ دی کہ ان کو عالم بیٹھا ہے جو مشابہت سمجھے کون کہہ رہے ہیں حیا دے پتلے کہہ رہے ہیں کنہاں نو کہہ رہے ہیں اپنی بیویاں تے مومناں دی ماواں نو کہہ اتنا غصہ آ گیا کہ جڑا صدیق اکبر نو میرے مسئلے تو روکے حالانکہ انہوں نے ویسے کیا سی بھی نرم دل نے تسی عمر فاروق نو کہو جماعت کراؤ بہادر نے دلیر نے صدیق نرم دل رقیق رحیم حنین کریم نے یہ رومن کے نہیں تواڈے مسئلے تے کھڑے ہو سکتے آپ نے کہہ دیتا تسی وہ یوسف والیاں جنہاں سارا کچھ کر بھی لیا تے بیچاریاں نو جیل بھی باندر اینو باندر تاں دینے کہ کھیر کھاندا آپ ہے مالدا کٹے دے باندراں دی اولاد ہوندی ہے کہ جرم اپنے سزا دوسرے اللہ ہائے اج یہ ظلم ہو رہا ہے کہ اسی اس گھرانے نو کافر کہتے بہرحال اج دا میرا یہ درسی فکر کہ ایک سورت پڑھ لو میرے ویرو جدا نام سورۃ العصر ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا ما انزل اللہ علی خلق حجہ اللہ تعالیٰ کوئی دلیل مخلوق تے نہ اتار دے کلی سورۃ العصر لکفتہم پورے جنہ انسانہ دی ہدایت واسطے دلیل واسطے حجت واسطے کافی سے اور یہ ایسی صورت ہے کہ صحابہ کرام جدو درخت تو انج ہوندے نا ایک دوجے نو یہ یاد کراؤں گے تے سناؤں گے آج میں صرف ایک آیت کا ترجمہ کر دیں ایک ایک آیت 4 آیتاں انشاءاللہ یاد کر لو علم دیو چلو ایک آیت کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے سورۃ العصر بڑی عظیم صورت میں دے مقدمے وچ نہیں جاندا ایڈی موٹی کتاب لکھی پئی اس سورت دی فضیلت سورۃ العصر دی تفصیل ایک جلد میں اس دیگ وچوں صرف تانوں ایک چاول پیش کر اگر اینو قبول مقدر والے کر قبول جیسے دسیا سی نا شک چھڑ دیو جھوٹ چھڑ دیو رب دی بغاوت چھڑ دیو رحمتہ ہو جائے انہاں تیناں کماں وچ کوئی کام کر لیا تو پھر ساری زندگی رب دی بدبختی تے عذاب نہ کرو ایویں یہ آیت آج یاد کرنی ہے ان الانسان بھائی میں تھوڑی جی تمہید دسی ہے کہ دنیا وچ ظلم بڑا دیکھو جس گھرانے نے قربانیاں دیتیاں آج اس گھرانے تے ظلم ہو حالانکہ وہ دنیا تو چلے گئے 1600 سال گزر گئے ہن انہاں نال دشمنی دا حق ایک بندہ 1600 سال فوت ہو گیا انہوں برا بھلا کہن دا کوئی سمجھ نہیں آ کہ ہاں اور 40-100 سال نہیں 500 سال نہیں 1000 سال نہیں 16 صدیاں گزر گئی اجے او دے اوتے زیادتی اس دنیا کو کی لگو یہی ہے دنیا نہیں بنتی بندے دی تے بندہ جانی دنیا ایویں لوگ گھر بنائی بیٹھے نے اڈا فانی اتوں کچھ نہیں ملتا ملے گا تو میرے مولا کو اے آیت یاد کر لو
ان الانسان لفی خسر. انشاءاللہ بچیاں چھوٹیاں کو میں سنا گا، وڈیاں کو نہیں، کیونکہ وہ میرے محترم نے، قابل ساتھ احترام نے، اللہ انہوں نے عظمتاں دے، انہوں دا چہرہ تک لینا میں سمجھنا میرے جے گناہگار کے ہوتے ہو سکتا ہے رب دی رحمت ہے. لیکن طالب علم کو سننا میرا فرض بنتا ہے. بچے انہوں ضرور یاد کریں، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں. انسان ہوتے جڑا الف لام ہے، اس الف لام نو کہندے نے استغراق. یہ بھی 9 صورتاں نے، جنسی ہے، عہدی ہے، شمسی ہے، قمری ہے، ذہنی ہے. اسی ادھر نہیں جانے. تسی اتنا ایک لفظ یاد رکھنا ہے، استغراق. غرق ہو جاتا نا بندہ، آدھے نے فلانا غرق ہو. استغراق کا معنی ہے کہ جن انسان شاہ گدا عربی اجمی عالم جاہل سونے کوجے کالے گورے امیر غریب سارے اللہ نے اس سمندر چ پا. کہڑے سمندر چ؟ گھاٹے دے. گھاٹے وچ نفع وچ ہوئے گا جنہیں اپنا جان مال بیچ دیتا آدھے مولا دے ہم. اگر مولا تو دیتا سی تیرے نا دے دے. نہ زندگی میری نہ جان میری، نہ زبان میری نہ دماغ میرا، نہ جسم میرا نہ مرضی میری، سب کچھ مینو تو عطا کیتا ہے تے میں تیرا تے تو میرا. اے ساری شریعتاں نہ چھوڑ. جدو یہ دلوں آواز نکل آئے کہ مولا تو میرا ہے تے میں، یہ نام ایمان ہے، یہ نام سعادت ہے، یہ نام ولایت ہے، یہ نام علم ہے، یہ نام حلم ہے، یہ نام نبوت رسالت دا مقصد. بس انسان سارے آ گئے. اور بھئی آ گئے کہ نہیں؟ یہ پیر بھی شامل تھے، یہ صحابہ بھی شامل تھے، تبع تابعین کے امام بھی شامل. گھاٹا کیے گھاٹے اب ایک آپ سارا دن دوڑنے ممی تسی سارے کے گھاٹا نہ کیوں جی ایویں کیوں جی بھائی امجد صاحب سارے بندے دوڑتے ہیں نا گھاٹا نہ مر. تسی سارا دن سچی گل ہے ماشاءاللہ چنگی گل ہے سپریواں دی تحقیق کرتے ہو، بیاں دی تحقیق کرتے ہو، مشورے کرتے ہو، راتی فصلوں کے پتے پھڑ پھڑ کے دیندے ہو کہ کیڑی کیڑی ہے کیڑی انہوں سپرے چاہیے، مشورے کرتے ہو. اسی بھی بچنے ہیں سارے تاجر. میں ویکھیا سیلراں والے بیچارے سارے سارا دن موبائل کان نال لا کے روٹی بھی نہیں کھاندے، سارے بیچارے دن رات مشورے رابطے کرے گاٹا آ بٹیاں والے دن رات کوئلہ اتے گالیاں فساد. وہاں نہیں بندے نس جانے ڈانگاں لے کے بندوقاں لے کے عملے دے کتے نے کرے بٹا بہ نہ جائے. یہ گھاٹیاں دی سارے فکر ہے. چھوٹی جی دکان ہے وہ بھی فکر وچ کہ مینوں گھاٹا نہ پڑے. لیکن یہ 4 گھاٹے ایسے جی قرآن دی روح میں ایک آیت کا اشارہ کراں گا تے اگے یہ تسی یاد جڑا کدی پورا نہیں ہونا. ایک گھاٹا ہے اج گھاٹا پہ کل نفع آیا پہلا بھی بولو ٹھیک ہے نا. پہلا گھاٹا کہ جڑے بندے دے عمل تھوڑے نکلے نیکیاں بدیاں ود گئی. ایسا گھاٹا جے کدی پورا نہیں ہوئے گا تے ماں تے بیٹا بھی ایک نیکی نہیں لے گی. جتنے لکھا واما من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم. جدے عمل ہلکے ہو گئے یہ سارے گھاٹے چلے. رب دا قرآن کدی یہ گھاٹا پورا. لہذا نیکیاں تو بغیر بھی گزارا آخرت تلنیاں نیکیاں تو بغیر بھی گزارا. تو ہن تو 2 کلمے کہیے تے رب زمین آسمان نیکیاں نہ پاتے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. 2 کلمے بھاری بڑے لیکن ادو نیکی. دوجا گھاٹا جڑا دین بدل جائے قادیانی ہو جائے مرزئی ہو جائے اتو تو نہ لگے وچوں وچوں کیونکہ جڑا نماز چھڈ بیٹھا ہے انہیں بھی دین بدلیا. وہ دین اسلام نہیں کیونکہ اسلام دی بنیاد تے تھم نماز وہ بھی کوئی دین بدل چکی. جڑا دین بدل لے بھی گھاٹے کتنے لکھا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جڑا اسلام چھڈ دے دین دوجا بنا لے یہ بھی گھاٹے خاسرین بربادی وچ گھاٹے.
جڑا کدی پورا، تے تیسرا گھاٹا کہ جڑا بندہ مطلب دی عبادت کر، جدو فائدہ ہوئے تے دین تے، جدو دین دنیاوی نقصان نظر آیا دین چھڑ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ جڑے بندے نے تیزی نہ ہوشیاری نہ جدو دنیا دا فائدہ نظر آندا رہا، شہرت ملتی رہی، پیسہ ملتا رہا، درس بھی تبلیغ بھی سارا کچھ، جدو یہ چھڑ دیتا تے الگ فرمایا نہ وہ گھاٹا ہے جڑا کدی پورا نہیں ہوتا، یہ ہزاراں کروڑاں سال خون دے آنسو روئے گا کدی گھاٹا پورا۔ یہ قرآن جے قرآن ویسے میں تو ایک ایک بات ہوتے دلیل قرآن دے دیتا۔ تے چوتھا تے آخری گھاٹا کہ جڑے لوگ شرک کر بیٹھے، فرمایا اے بھی گھاٹے میں چلے، انہاں دا بھی کدی یہ گھاٹا پورا نہیں۔ لو اشرکوا لحبط عنہم، اگر یہ شرک کر گئے تو انہاں دے میں سارے عمل ہی برباد کر۔ اللہ سانو انہاں چار گھاٹیاں تو بچائے۔ بس اے تسی تکلیف کر کے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں۔ اے میں نہیں آتی، اے چار گھاٹے یاد کرو، ادا پھر جمع ہے۔ کوئی پتہ تو ہمیں بھی گھاٹا کی ہے، انہاں سی کوئی کاروبار انہاں تک نہیں کرتے جنہاں تک انہاں بیک گراؤنڈ پس منظر پیش منظر تہ منظر نہیں ہے، کوئی فصل نہیں کرتے جنہاں تک وہ نفع نقصان نہیں سمجھتے بھائی یہ دا فائدہ کیوں ہے۔ اے زندگی ایک فصل، چند دن میں ایک دن، سچی گل جی ایک دن وہ بھی نصیب نہ، کئیوں وہ بھی نہیں ملتا۔ اے ایک دن آج کل ہو سکتا نہ ہو، راتی سچی گلے فساد ہوا ہے، کنے پولیس والے مارے ان فتنے ہی فتنے۔ میں آرائیاں والے سا اتنے اسماعیل ایس ایچ او سی تھی، وہ کاری مشتاق صاحب ایسے پڑھاتے رہے، کھانا کھان لگے تو کہنے لگی جی ساڑھے بھائی نے گولی لگ گئی۔ اسماعیل مقابلہ ہو گیا نا، ایڈی یہ دنیا ہے کوئی پتہ نہیں، رات دی گل، رات گولی چلی دھرنا سی نا لاہور نہیں ادھر مرید کے روڈ دے اوپر، اچھا وہ دھرنا بھی بنیا گولی تو بعد دھرنا تو نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ملک امن کرے، تمہاری یہی محنت کری دی کہ بھائی قرآن پڑھو، یہ نرمی آئے، اگر نہیں پڑھو گے تو سختی ہے۔ شریعت اے جے کماں دا حکم سانو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا دے دی، مشاورت نہ، حوصلے نہ، برداشت نہ، یکدم اینا تک جے تیش میں چانا۔ انہیں کہنا ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، خواہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا کیوں نہ ہو، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ وہ انسان نہیں جنہوں غصے میں رب دا ڈر نہ رہے، وہ بھی انسان نہیں جنہوں نعمتاں میں رب دی یاد دی فکر ہے۔ ایک گل زبانی پڑھیا دیا کرو وظیفے تک، ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، خواہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا کیوں نہ ہو، علامہ فہامہ کیوں نہ ہو، جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہے، تیش میں خوف خدا نہ ہو۔ جس بندے نو غصے وچ رب دا ڈر نہیں، وہ انسان دا بچہ نہیں، اور جس بندے نے عیش وچ رب نو بلا دیتا ہے وہ بھی انسان ہے۔ عیش وچ جب زیادہ یاد کر، رب نعمتاں دے زیادہ یاد، اللہ سانو توفیق دے۔ وآخر دعوانا